السلام علیکم میرے دوستو، آج ہم دربار حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہیں۔ آپ یہ میلہ ٹھیلا دیکھ رہے ہیں تو دوستو قتلمے لگے ہوئے ہیں اور چولہے جل رہے ہیں۔ پنجاب کی خاص سوغات قتلمہ چل رہا ہے۔ اس میں پکوڑے، میٹھے پکوڑے بھی ہیں، اندرسے بھی ہیں اور کھلونے بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کے پیاروں کے گھر پہ خوب رونق لگی ہوئی ہے۔ اور قتلمے دیکھیں کتنے پیارے ہیں۔ یہ پنجاب کی سوغات بھی ہے، اس کو روٹی بھی کہہ لیں آپ، پنجاب کی دیسی۔ بچوں کے کھلونے بھی ہیں، خوب میلہ لگا ہوا ہے، لوگ خریداری کر رہے ہیں بچے، اور خوب رونق لگی ہوئی ہے میرے دوستو۔ تو یہ تمام کا تمام جو ہے منظر یہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، میں کیونکہ تھوڑا سا لیٹ بنا رہا ہوں شام کے ٹائم، تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا سرکار کا دربار ہے۔ اور دیکھیں یہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے وقت کا بنا ہوا ہے۔ تو اس میں دیکھیے گا تہذیب و آرائش کا بڑا خاص خیال رکھا ہوا ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کے اور خصوصاً پنجاب کے بہت عظیم صوفیہ اکرام تھے۔ آپ کی کرامتیں اور بہت زیادہ ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ سرکار جو بھی دعا کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی میرے دوستو۔ اور یہ بوڑ کا درخت ہے یہاں پہ، صحن دیکھیں کتنا پیارا ہے، اور لوگ آ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سرکار کے دروازے پر تمام لوگ حاضری دیتے ہیں۔ تو دارا شکوہ اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا بڑا مرید تھا ان کا، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو وہ ہوا یہ کہ دارا شکوہ بیمار ہو گیا، بیمار ہوا تو اورنگزیب اپنے بیٹے کو لے کے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ جو میں نے بوڑ کا درخت آپ کو دکھایا ہے، یہاں پر لا کر انہوں نے بٹھایا، اس کو چارپائی پر لٹھایا، تو سرکار کی دعا سے اور ان کی کرامت سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو سرکار جو دعا کرتے تھے وہ ساری قبول ہوتی تھی۔ تو آپ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر کا آخری دور بھی دیکھا، جہانگیر کا وقت بھی دیکھا، اس کے بیٹے اورنگزیب کا وقت بھی دیکھا، اور دارا شکوہ تو ان کا مرید تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں آپ سرکار کا ذکر بھی کیا تھا میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو وہ مرید خاص بھی تھا، تہذیب بھی کرتا تھا۔ تو دوستو اتنی پیاری پرسکون جگہ ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ کو سکون ملے گا۔ یہ وہ ولی اللہ ہیں جو ہر غریب کو، بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے، اور دین کی جو ہے وہ لوگوں کو سکھاتے تھے دین کے بارے میں۔ آس پاس حوض بنے ہوئے ہیں، لوگ وضو کرتے ہیں یہاں پر۔ تو میں کیونکہ لیٹ ہو گیا، تو سال کے 365 دنوں میں پورا سال اس میلے یہاں پر رہتے ہیں۔ ان میں سے یہ ایک ہستی کا میلہ بھی ہے۔ تو سرکار کے پاس یہ خاصیت تھی کہ جو بھی دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی۔ آپ کو ایسی تھی کہ آپ جو اللہ کے حضور دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ لوگوں کی قبریں ہیں یہاں پر، لوگ یہاں پر دیے بھی جلاتے ہیں اور ہر طرح کی مرادیں مانگتے ہیں اور قبول ہو جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم۔ سکھ بڑا احترام کرتے ہیں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کا گولڈن ٹیمپل جو بنا ہوا ہے، وہاں پر جو اینٹ لگی ہوئی ہے وہ بھی سرکار نے ہی دی ہوئی ہے۔ اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے تمام مسلمان فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہاں پر دوستو میں بتاتا جاؤں کہ جو میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سرکار ہیں، ان کے جو وہ تھے، جو بھی دعا کرتے تھے اللہ پاک اس کی قبول فرماتا تھا۔ آپ کو کھانسی آتی تھی تو آپ کی والدہ دیکھتی تھی کہ آپ ہر وقت کھانسی کرتے ہیں، تو ایک دن آپ بھی عورتوں کے حجرے میں بیٹھ گئیں جا کے برقع پہن کے۔ تو جب وہاں پر بیٹھیں تو آپ کی والدہ نے کہا میرا بیٹا، دعا کیجئے، میرا بیٹا بھی کھانسی کرتا ہے۔ تو آپ نے دعا کر دی۔ اگلے دن ہوا ایسے کہ سرکار کو کھانسی نہ آئی۔ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ میری والدہ نے میرے لیے دعا کروائی۔ تو آپ اپنی والدہ کے حجرے میں گئے دوستو، اور حجرے میں جا کر انہوں نے کہا کہ آپ آئی تھیں،
آپ نے دعا کروائی تھی، تو آپ کی والدہ نے فرمایا ہاں بیٹا. تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اماں جان میں تو ساری رات اللہ کو جب بھی کھانسی آتی تھی شدت سے یاد کرتا تھا. آپ نے تو میری یہ دعا بھی جو ہے وہ مجھ سے چھین لی. اب میں کیسے دعا کروں گا، اللہ کو یاد کروں گا. تو ایسے نیک اور پاک صاف ہستیاں تھیں. یہ مسجد کا یہاں پہ منظر ہے، اور یہ وہ ریڈ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں جو کہ آپ کو بادشاہی مسجد میں بھی نظر آئیں گی، جو کہ آپ کو دلی کی جامعہ ماسک میں بھی نظر آئیں گی. تو یہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے وقت کی لگی ہوئی ہیں. وہ بڑے مرید تھے، ان کے بیٹے دارا شکوہ بڑے مرید تھے. تو دوستو، آپ سرکار کا حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 60 سالہ زندگی میں جو گزاری ہے اس میں انہوں نے دین کی تبلیغ کی اور دین کی طرف لوگوں کو لے کر آئے، اور لوگوں کو بتایا کہ آپ دین کی طرف آئیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کے بارے میں بتایا. اور جو صوفیاء کرام کا عمل ہوتا تھا ان کو دیکھ کر لاکھوں لوگ غیر مسلمان ہوئے. سکھ ان کے جو ہے وہ مریدین میں سے تھے. تو آپ کی جو خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ آپ کا بیسکلی انسانیت پہ جو پیار تھا وہ بہت لازوال تھا. آپ اندازہ کریں اس بات پہ کہ دوستو، سرکار جو بھی دعا کرتے تھے کسی کے لیے بھی وہ قبول ہو جاتی تھی. اللہ کے نزدیک وہ اتنے بہتر تھے. اور ایک دفعہ جہانگیر نے ان کو ایک جانماز گفٹ کی جو کہ بہت مہنگی تھی، لیکن آپ نے وہ جانماز اٹھا کے وہاں کے دروغہ کو دے دی. جب جہانگیر کو پتہ چلا تو جہانگیر نے بتایا کہ سرکار یہ بہت مہنگی ہے. تو آپ نے کہا سجدہ کرنا ہے، سجدہ تو چٹائی پہ بھی پرسنٹ پہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کی سادگی کا انداز یہ تھا کہ آپ درباروں میں نہیں جایا کرتے تھے، بالکل سادہ تھے. اور آپ لاہور میں آئیں تو لاہور میں انفینٹری روڈ والی سائڈ پہ کینٹ کنٹونمنٹ بورڈ کا ایک ایریا ہے، اس کے پاس آپ کا روضہ مبارک ہے. اور تھوڑا سا آپ آگے آئیں تو آپ کے دربار کے جو دور سے آپ کو نظر آ جائے گا، یہاں سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، غریب لوگ، اللہ کے لو لگانے والے لوگ ادھر آتے ہیں اور یاد کرتے ہیں آپ کو. میرے دوستو، یہ ایسا منظر ہے کہ اللہ کے پیاروں کو یاد کرتے کرتے رات بھی گزر جائے میرے دوستو تو پتہ نہیں چلتا. آپ کا روضہ اقدس اتنا پیارا ہے، اور جو بھی آپ کے چاہنے والے ہیں وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے روضے کو دیکھتے ہیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں. چاہے وہ پاکستان میں ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہیں، کسی جگہ پہ بھی ہیں، وہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کو بہت پیار کرتے ہیں. اور یہ مسجد جہاں پر لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اور ماشاءاللہ پاکستانی گورنمنٹ نے دربار کا بہت اچھا خیال رکھا ہوا ہے. مسجد اچھی بنائی ہے، صحن بہت صاف ستھرا ہے، صفائی کرنے والے لوگ بھی ہیں. اور ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے لوگ یہاں پر دفن بھی ہیں. اور دیکھ رہے ہیں، حوض دیکھ رہے ہیں، مسجد دیکھ رہے ہیں. مسجد اتنی پیاری ہے، رات کا منظر ہے، اور رات میں اور بھی موسم اور مسجد دل کو بھا لیتی ہے. آپ آہستہ 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 جیسے ہی دربار کے ساتھ ساتھ آپ چلیں گے تو آپ کو سکون ملے گا. آپ کو ایسے لگے گا جالیوں میں پیارے سرکار حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور احساس ہوگا جیسے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے محبت سے کھڑے، آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ دی جاتی ہے، درس دیا جاتا ہے کہ ان بزرگان دین کی درگاہوں پہ جائیں تاکہ ہم انسانیت سے پیار کرنا سیکھیں. میرے دوستو، انسانیت سے پیار کریں گے تو ہم ایک اچھے معاشرے کی قیام میں عمل رکھیں گے. اور مجھے تو اتنی خوشی ہے اور اتنا پیار ہے دوستو کہ میں سرکار کے دربار پہ لوگ
نکل رہے ہیں، اور اتنا پیارا ہے مزار سرکار کا کہ دیکھیں لوگ حاضری لگا کر آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ میں نے صرف یہ آپ لوگوں کی خاطر میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے، ان کے لیے جو دوست دیکھیں گے وہ مجھے شکریہ ادا کریں گے کہ لاہور میں اتنے پیارے، اتنے خوبصورت